واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی اللهم الدین فقهني في ديني. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ہمارا ٹاپک آج، اللہ جسے ہدایت دے، ہو ایور اللہ گائیڈز۔ تو یہ آیت تھی ہماری 125 سورۃ الانعام۔ بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشے گا، جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ الانعام 125۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اس کائنات کا مالک ہے، اسی نے ہر چیز کو بنایا اور اسے ہدایت بخشی، یعنی اس کے وجود کا مقصد بھی اسے الہام کر دیا کہ وہ چیز کس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے اور اس کو کیا کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں فرعون کے سوال کے جواب میں رب کا تعارف کرتے ہوئے کہا، جب اس کے رب نے کہا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ سورۃ طٰہٰ میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اس کائنات کا مالک ہے، اسی نے ہر چیز کو بنایا، اسے ہدایت بخشی، یعنی اس کے وجود کا مقصد بھی اسے اعلام کر دیا، وہ کس مقصد کے بنائی جا رہی ہے، اس کو کیا کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں فرعون کے سوال کے جواب میں رب کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، جب اس نے کہا قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عنایت فرمائی، پھر اسے راہ سجا دی۔ تو جس رب نے ساری مخلوق کو ہدایت بخشی ہے، وہی رب انسانوں کو بھی ہدایت دینے والا ہے۔ انا علینا للہدیٰ، بے شک راہ دکھانا ہمارے ذمے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انا ھدی اللہ ھو الھدیٰ، کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو وہی ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ لوگ جو ہدایت پا جائیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دیکھتا ہے، لیکن کوئی قبول کر لے تو اللہ اس کی ہدایت میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ تو انسان کو بھی ہدایت دینے والا ہی ہے، اور وہ کسی کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ شخص خیر سے محبت کرتا ہے، قبول حق اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، وہ اس پر خوش ہوتا ہے، اس پر مطمئن ہوتا ہے۔ وہ ہدایت قبول کرنے کے لیے کوئی شرائط نہیں رکھتا، وہ ہدایت کی تلاش میں ہوتا ہے، تو جب ہدایت سامنے آ جاتی ہے تو اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اور جس کو اللہ بھٹکا دے اور اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ زبردستی کسی کو نہیں بھٹکاتا۔ جو شخص ہدایت حاصل نہ کرنا چاہے، بظاہر جسمانی طور پر وہ صحت مند ہو، لیکن پھر بھی اس کا دل تنگ ہو، ہدایت کی باتیں اسے مشکل معلوم ہوتی ہوں، تو ایسے شخص کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جو شخص ایمان، علم اور یقین سے انتہائی گھٹن محسوس کرتا ہے، اور اس کے دل پر شبہات اور شہوات کا غلبہ ہوتا ہے، یعنی خواہشات سے نفس کا، تو اللہ اس کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہم نے 125 کی تلاوت سنی، ترجمہ پڑھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو بھلائی کی علامت کیا ہے؟ جب بندہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ ہدایت دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ہدایت کی راہ آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے اسلام کو آسان اور سہل کر دیتا ہے، اسلام کی طرف آنے کے لیے اس کو ہمت طاقت عطا کرتا ہے۔ تو یہ اس بندے کے ساتھ بھلائی کی علامت ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ،
کہتے ہیں کہ اللہ اس کے دل کو توحید اور ایمان کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے، ہمیں دین کی سمجھ دیتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فَمَن یُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلام، تو یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ارادہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، ارادہ کونیہ، اور ہدایت یعنی نیک اعمال کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ تو آپ ایسے آدمی کو پائیں گے کہ اس کا سینہ اسلام کے احکام اور اس کے شعائر کے لیے کھلا ہوتا ہے، وہ خوشی سے کھلے دل سے اسے قبول کر لیتا ہے اور پھر خوشی سے اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز منافقوں پر بھاری ہوتی ہے لیکن مخلص لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنیا کی چیزوں میں سے عورتیں اور خوشبو میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اللہ ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں عطا فرما دیجئے۔ تو گویا یہ شرح صدر کی علامت ہے کہ انسان کو نیک اعمال سے محبت ہو، اللہ اور لوگوں کے حقوق سے تعلق رکھنے والے تمام اعمال کے لیے شرح صدر ہو جاتا ہے۔ اس کے طریقے اور عبادات میں سے ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ سارے کے سارے اسلام کو، اس کے اصولوں کو اور اس کے فروع کو کے ساتھ قبول کرے، اور اس کو بھی قبول کرے جو اللہ کے حق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اس کو بندوں اس اس کو بھی جو بندوں کے حق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اس پر واجب ہے کہ وہ اس کے لیے اپنا سینہ وسیع کر دے۔ خوش نصیب ہیں وہ جس کا سینہ اللہ کھول دے۔ خوش نصیبی اکیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، صرف اللہ ہی سینوں کو کھولتا ہے میری بہنوں۔ خوش نصیبی اس کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، تو اللہ اس مخلوق یعنی سعادت کو اپنے فضل سے جس آدمی کے دل میں چاہتا ہے رکھ دیتا ہے، وہ خوش نصیب ہوتا ہے اور مسکراتا ہے، اور اللہ جس سے چاہے یہ سعادت چھین لیتا ہے، بس پھر وہ محروم ہو جاتا ہے اور روتا ہے۔ خوش نصیبی اس کی مخلوق میں سے ایک مخلوق بھی ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے اس خوش نصیبی کو جس آدمی کے دل میں چاہتا ہے رکھ دیتا ہے، لہٰذا وہ آدمی دین کی بات سننے پر خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے، گویا اس سے اپنے دل کی بات ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے، اور جس سے یہ سعادت چھین جائے تو اس کو اسلام کا ایک ایک حکم، لوگوں کا حق، اللہ کا حق بہت بھاری اور بوجھل لگتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ تنگ اور گھٹاوا کر دیتا ہے، یعنی اس کا سینہ ایمان، علم اور یقین کے لیے بہت تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کا دل شبہات اور شہوات کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، بھلائی اس تک راہ نہیں پا سکتی، نہ ہی بھلائی اور نہ ہی نیکی کے لیے اس کا سینہ کھلتا ہے۔ گویا وہ سخت تنگی اور شدت میں ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے، یعنی اسے آسمان پر چڑھنے کا مکلف کیا جا رہا ہے جہاں چڑھنے کی اس کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ آسمان پہ تو کوئی نہیں چڑھ سکتا نا۔ تو جو گمراہ ہو اس کی علامت یہ ہے کہ ایسا شخص دنیا کے کاموں کے لیے تو خوب محنت کرتا ہے، خوشی خوشی دنیا کا کام کرتا ہے، اس کے لیے خوب بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو اس کی ساری ہمت جواب دے جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جو حرجن کا لفظ ہماری آیت میں آیا تھا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خاندان مدلج کے ایک بادیہ نشین اعرابی سے، یعنی جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، اس سے حرجتن کا مفہوم پوچھا، تو اس نے کہا کہ درختوں کے درمیان ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس تک پالتو یا جنگلی جانور یا کوئی اور چیز نہیں پہنچ سکتی، وہ حرج ہوتا ہے بیچ میں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسی طرح منافق کے دل تک بھی خیر و بھلائی کی کوئی بات نہیں پہنچ سکتی۔ استغفر اللہ۔ اس کو تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا، کأنما یصعد فی السماء، یعنی جس طرح زور لگا کر آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح جس شخص کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے اس میں توحید اور ایمان کا داخلہ ممکن نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا سینہ اس کے لیے کھول دے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جس کا دل تنگ ہو اس کو ہدایت نہیں ملتی، کہ جب انسان بلندی کی طرف جاتا ہے، اور یہ سائنس پروف کر رہی ہے آج کل، جو آپ نے اللہ تعالیٰ نے آیت میں بتا دی، جب انسان بلندی کی طرف جاتا ہے تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے،
زمین پہ بہت آسان ہے سانس لینا۔ 1400 سال پہلے قرآن مجید کے نزول کے وقت کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، اس کا سینہ گھٹ رہا ہو، تو جو اوپر جاتا ہے اس کے سانس کی تنگی کی وجہ سے اس کا سینہ گھٹتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مثال دی، اور ان لوگوں کے لیے جن کو دین کی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات سن کر ان کا دل جو ہے کھلنے کی بجائے گھٹنے لگتا ہے، ان کے لیے سزا کیا ہے؟ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر پھٹکار ڈالتا ہے۔ اور رجسہ کے معنی ہوتے ہیں گندگی کے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ اس سے مراد عذاب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رجس سے مراد شیطان ہے، یعنی اللہ ان پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، جیسا کہ آیت میں آتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ ٹھیک ہے، اسکرین پہ بھی دیکھیں آپ یہ آیت۔ اچھا، جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ سورۃ الزخرف 36۔ تو جس کو شیطان کی دوستی میسر آ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ اس پہ جو کیا اللہ کا ذکر جو، تو اس کو خیر پر چلنا بہت مشکل لگتا ہے۔ اور مجاہد کہتے ہیں کہ رجس سے مراد وہ چیز جو خیر سے خالی ہو، جو خیر سے خالی ہو۔ سینہ کھلنے کی اہمیت۔ سینہ کھلنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب شرح صدر دیتے ہیں تو اللہ کے احکامات پہ چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور دل کو خراب کرنے والی مذموم صفات سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دن بھر آپ کا دن اچھا رہے تو اچھی باتیں سوچیں، اچھی باتیں ہی کریں۔ ایسے اخلاق جو دل کو سخت کر دیتے ہیں ان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اسلام اور ایمان کے لیے سینہ کھلنے کے لیے ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے، کیونکہ سینے کے اندر دل ہوتا ہے اور دل ہی مرکز ہے ہدایت کو قبول کرنے کا۔ اگر سینہ گھٹا ہو تو دل بھی گھٹا ہوتا ہے اور خیر کی بات اس کے اندر سرایت نہیں کرتی۔ اسی لیے فرمایا اللہ کا اپنے نبی کے سینے کو کھول دیا ہدایت کو قبول کرنے کے لیے، وحی کو لینے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے سینے کو کھول دیا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ تو میری بہنوں، جس کا سینہ کھل گیا اسے رب کی طرف سے نور ملتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، کسی سخت دل کافر جیسا ہو سکتا ہے؟ بس ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ سورۃ الزمر 22 میں فرمایا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جس کا سینہ ایمان کے لیے نہ کھلے اس کا سینہ کفر کے لیے کھل جاتا ہے۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سورۃ النحل 106۔ ایسے شخص کو ہدایت کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا ونسی ما قدمت یداہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دی ہے جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کو اللہ ہدایت دے اور وہ اس سے منہ پھیر لے، اپنی بدعمالیوں کو یاد ہی نہ رکھے، تو ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتا ہے کہ پھر وہ اس کتاب کو
समझ नहीं सकते और उनके कानों में भी बोझ पड़ जाता है। अब हम देखते हैं कि ईमान के एतबार से दिल की 4 किस्में होती हैं। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि दिलों की 4 अक़साम हैं, ग़िलाफ़ में लपटा हुआ दिल, बस ये काफ़िर का दिल है, और टेढ़ा दिल ये मुनाफ़िक का दिल है, और मिलावट के बग़ैर दिल गोया कि इसमें चिराग चमक रहा है, बस ये मोमिन का दिल है। और एक दिल वो होता है जिसमें ईमान भी होता है और निफ़ाक़ भी होता है, मुनाफ़िक़त भी होती है। बस ईमान की मिसाल यूँ है जैसे कोई दरख़्त हो जिसको पाकीज़ा पानी मदद देता हो, तो जैसे दरख़्त को पाकीज़ा पानी मिलता रहता है, इस तरह ईमान की मिसाल भी ऐसे ही है। और निफ़ाक़ की मिसाल ऐसे ही है जैसे फोड़ा-फुंसी हो, जिसको पीप और खून मदद देता हो। बस इन दोनों में से जो भी दिल पर गालिब आ जाए, वही हालत गालिब आ जाए। फिर हम देखते हैं कि ईमान सिर्फ़ अल्लाह के पसंदीदा बंदों को नसीब होता है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, यकीनन अल्लाह माल उसे भी देता है जिससे मोहब्बत करता है, और उसे भी देता है जिससे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन ईमान सिर्फ़ उसे देता है जिससे वो मोहब्बत करता है। माल तो सबको मिल जाएगा, बस जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, उसे ईमान अता कर देता है। अल्लाह ताला की मोहब्बत की अलामत क्या है कि जिसको हिदायत देना चाहता है वो उसको उसके लिए आसान कर देता है, उसका दिल खोल देता है और उसको नसीब हो जाता है। सूरतुल हुजरात में आता है, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमाना व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ़्रा वल फ़ुसूक़ा वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। दिल इंसानी जिस्म का सबसे कीमती हिस्सा है। दिल में नूर हो तो इंसान इस रोशनी में हिदायत पा जाता है, और अगर दिल ही अंधेर हो तो फिर इंसान के सामने हक़ की, खैर की 100 बातें भी की जाएँ तो वो उस पे असर नहीं करती। नुमान दिल जिस्म का सबसे कीमती हिस्सा है। नुमान बिन बशीर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि बेशक जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब उसकी इस्लाह हो जाती है तो तमाम जिस्म की इस्लाह हो जाती है, और जब वो ख़राब हो जाता है तो तमाम जिस्म ख़राब हो जाता है। सुनो वो दिल है। इसे सही बुखारी ने रिवायत किया। फिर हम देखते हैं कि ईमान का मुकाम दिल है, तक़वा का मुकाम भी दिल है, अच्छाई और बुराई का मामला भी दिल के साथ है। अ, ईमान का मुकाम दिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो आग में दाखिल नहीं होगा। इसको सही मुस्लिम ने रिवायत किया। उसके बाद हम देखते हैं तक़वा का मुकाम दिल है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए 3 मरतबा फ़रमाया, तक़वा यहाँ है। क़ाला अत्तक़वा हाहुना व इशारा इला सदरहु। क़ाला अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, 3 मरतबा फ़रमाया कि तक़वा यहाँ है। अच्छाई और बुराई की पहचान रखने का मामला दिल के साथ है। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि वो शख़्स हलाक हुआ जिसका दिल नेकी को नेकी और उसका दिल बुराई को बुराई ना समझे। तो हम अपने दिल को ज़रूर टटोलें कि हमारा दिल नेकी को नेकी कहता है और बुराई को बुराई कहता है, क्योंकि ज़मीर तो बुरा करके भी ना मलामत करता रहता है, लेकिन जब दिल की बात, ज़मीर की बात नहीं मानते हैं तो फिर वो जो है आदी हो जाता है, फिर जो है ज़मीर जो है मलामत करना भी छोड़ देता है। तो ये चेक करना चाहिए कि दिल हमारा नेकी को नेकी और बुराई को बुराई समझता है या नहीं। उसके बाद हम देखते हैं नेकी को नेकी इंसान कब समझता है? जब दिल के अंदर ईमान होता है। जब दिल के अंदर ईमान का चिराग जल रहा होता है, तो फिर इंसान को फ़ौरन समझ आ जाता है कि जो नेकी मैंने की है वो वाक़ई नेकी थी, और जो बुराई की है वो बुराई थी। बुराई और भलाई का फ़र्क महसूस करने लगता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदों की सूरतों की बजाय दिलों को देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता,
بلکہ وہ تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا، اس لیے اللہ نے ان کو اپنے کام کے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف بخشا، پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا۔ پھر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین پایا، چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ جبھی تو کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اجمعین کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، کیونکہ ان کی قربانیاں بھی بہت تھیں نا، انہیں بہت قربانیاں دی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس پہ یہ دعا بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں ہے، وہ انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہے، وہ اسے پھیر دیتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا ہے جو سب کو ہمیں آتی ہے، اللہم مصرف القلوبی صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دیجئے۔ سب لوگ کہیں آمین یا رب العالمین۔ تو دل کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹتا رہتا ہے، اور اس کی مثال تو اس پر کی سی ہے، جو پر ہوتا ہے نا پرندوں کا، اس پر کی سی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لگا ہو اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے، کبھی سیدھا کبھی الٹا۔ تو یہی دل کا حال ہے۔ مقداد بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ابن آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہوتی، چولہے پہ کھولتی ہے نا ہنڈیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قلب سے مراد الٹ پلٹ ہونا، یعنی ایک حال میں نہیں رہتا، کبھی آپ کا دل خوش ہوتا ہے، کبھی آپ کے اندر اداسی چھا جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے؟ جی ہاں ہوتا ہے نا، کبھی ایسے ہوتا ہے، ہم کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی اداسی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ ہر طرح کی گھٹن والی چیزوں سے محفوظ رہے، اس کی عادت بنا لیں۔ دلوں سے اب زنگ کیسے ہٹایا جائے؟ دلوں پہ جو جنگ چڑھے ہوتے ہیں ہمارے دلوں پر، دل کا علاج کیسے کریں؟ تو توحید اپنانا چاہیے۔ ابن قیوم رحم اللہ کہتے ہیں کہ ہدایت اور توحید شرح صدر کے بڑے اسباب میں سے ہیں، اور شرک اور گمراہی سینے کی تنگی اور اس کے تنگ ہونے کے بڑے اسباب میں سے ہے۔ دل میں نور کا آنا، اللہ بندے کے دل میں نور ڈالتا ہے، وہ ایمان کا نور ہے، کیونکہ ایمان سینے کو کھول دیتا ہے، اس کو وسیع کرتا ہے۔ شرک اور گمراہی اور سینے کی تنگی یہ دل کے تنگ ہونے کے بڑے اسباب ہیں۔ ایمان کے نور سے سینے کا کھلنا، اور ان اسباب میں سے ایک سبب وہ نور ہے جو اللہ بندے کے دل میں ڈالتا ہے، وہ ایمان کا نور ہے۔ اللہ زیننا بزینۃ الایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو مزین کر دیجئے ایمان کے نور سے، کیونکہ ایمان کا نور سینے کو کھول دیتا ہے اور اس کو وسیع کر دیتا ہے اور دل کو راحت پہنچاتا ہے۔ بس جب بندے کے دل سے یہ نور کھو جاتا ہے تو اس کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے اور رک جاتا ہے، اور اس کا دل انتہائی تنگ اور مشکل ترین قید خانہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم ایمان سے دل کو ہدایت ملتی ہے۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَہْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، جیسے کہ سورۃ التغابن میں آتا ہے، یہ سورۃ التغابن کی آیت تھی، علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنے سے سینہ کھلتا ہے، بس علم سینے کو کھولتا ہے اور اس کو وسیع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ سینہ دنیا سے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ تو خاص طور پہ قرآن کا علم، وہی الہی کا علم ضرور حاصل کریں، ضرور یہ کلاسز اٹینڈ کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں۔ ایمان، اچھا پھر ہم دیکھتے علم حاصل کرنے سے سینہ کھلتا ہے، پس علم سینے کو کھولتا ہے اور اس کو وسیع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ سینہ دنیا سے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، اور جہالت سینے کو تنگ کر دیتی ہے، اس کو بند کر دیتی ہے اور اس کو محبوس کر دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جہالت تو ظلمت ہے، اندھیرا ہے گمراہی کا۔ تو جیسے جیسے بندے چاہے دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو، علم حاصل کرنا چاہیے۔
تو جیسے جیسے بندے کا علم بڑھتا جاتا ہے، اس کا سینہ کھلتا جاتا ہے اور وسیع ہوتا جاتا ہے، اور ہر علم کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس علم کی وجہ سے ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وراثت میں ملا ہے، اور یہی علم نافع ہے، فائدہ مند علم ہے نا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا، تو یہ علم ہے قرآن کا۔ بس اس علم کے حامل لوگوں کے سینے سب لوگوں سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں، اور ان کے دل سب سے زیادہ وسیع ہوتے ہیں۔ جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن و سنت کا، تو ان کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ روز ہم قرآن پڑھتے جائیں، تفسیر سے، ترجمے سے، ایسی کلاسز اٹینڈ کریں، تو ہمارا تزکیہ نفس ہوتا رہتا ہے، اور ان کی زندگی سب سے زیادہ پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ علم سینے کو کھولتا ہے، سینہ دنیا سے زیادہ پھر وسیع ہو جاتا ہے۔ علم سے آخرت اور جنت اور جہنم کے بارے میں بھی بہت واضح طور پر سوچتا ہے۔ اب کچھ ایک بات جو ہے نا، وہ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم اگر پڑھ لیا نا، ہم نے سیکھ لیا، جان لیا قرآن و حدیث کا علم، تو پھر ہماری پکڑ ہو جائے گی، اس سے تو ہم جانیں نہ۔ یہ میری بہنوں بالکل غلط بات ہے۔ آپ جو ہے ضرور ان کو سمجھائیں، یہ غلط فہمی کو دور کریں، کیونکہ اگر ہم قرآن کا علم نہیں بھی سیکھیں گے نا، قرآن تو آیا ہی ہے ہم سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھ کے عمل کرنے کے لیے۔ تو جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کورس تو آ گیا، بچے کو کتابیں دلا دی، اسکول میں ڈال دیا، اگر اب یہ کورس نہیں پڑھائیں گے سال بھر، تو بچہ فیل ہو جائے گا، وقت بھی ضائع ہوگا، ٹائم، منی، انرجی، پیسہ بھی ضائع ہوگا۔ تو قرآن کریم تو آ گیا ہے، اس کو ہم نہیں بھی پڑھیں گے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پڑھ لیں گے تو ہماری پکڑ ہو جائے گی، تو نہیں بھی پڑھیں گے تب بھی پکڑ ہے، تو تب تو زیادہ ہے، بلکہ پڑھ لیں گے تو ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے، کیونکہ قبر میں ہی سوال جواب شروع ہو جائے گا۔ تو اس کو پڑھنا جاننا بہت ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ حساب نہیں ہوگا، جو نہیں پڑھے گا اس کا بھی ہوگا، پڑھنے والے کے لیے تو وہ تو آسان ہو جائے گا، اس کو پتہ چلے گا جہنم کے لیے کیا کروں، جنت کے لیے کیا کروں، جنت مجھے کیسے ملے گی، آخرت پہ ایمان لاؤں۔ جہالت سینے کو تنگ کر دیتی، جہالت اندھیرا ہوتا ہے، جہالت سینے کو تنگ کر دیتی، بند کر دیتی ہے۔ علم دین ہی انسان کو فائدہ دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، ان کے ذریعے سے ہم کو پہنچا ہے۔ کن کے اخلاق پاکیزہ ہوتے ہیں؟ جو علم کو سیکھتے ہیں صحیح نیت کے ساتھ، ان کے اخلاق پاکیزہ ہوتے ہیں، قرآن کا علم، ان کی زندگی سب سے بہتر ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے دل کھلتے ہیں، تو اس سے محبت کرنے سے سینہ کھلتا ہے۔ اسکرین پہ دیکھیں، الانابہ الی اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اور دل کی گہرائی سے اللہ سے محبت کرنا، اور اس کی طرف متوجہ ہونا، اور اس کی عبادت سے خوشی پانا، دوسری کوئی بھی چیز بندے کے سینے کو ان سے بڑھ کر نہیں کھولتی، یہاں تک کہ کبھی وہ کہتا ہے کہ اگر جنت میں میری یہی حالت ہوگی تو سب سے زیادہ خوشگوار زندگی گزارنے والا میں ہی ہوں گا۔ یعنی زیادہ اللہ سے محبت ہوگی، جتنی زیادہ اللہ سے محبت ہوگی اتنا ہی دل کھلے گا۔ اللہ کی محبت میں سینے کے کھلنے اور نفس کے خوش ہونے اور دل کے خوشحال ہونے کی ایک عجیب تاثیر ہے، اس کو وہی جانتا ہے، اس کو وہی محسوس کر لیتا ہے۔ اور جیسے جیسے اللہ کی محبت قوی اور شدید ہوتی جاتی ہے، سینہ اتنا ہی زیادہ کھلتا جاتا ہے اور وسیع ہوتا جاتا ہے، اور وہ صرف باطل اور ان بیکار لوگوں کو دیکھ کر تنگ پڑتا ہے جن کی یہ حالت نہیں ہوتی، تو اسے ایسے لوگوں کو دیکھنا ان کی آنکھ کا تنکا ہے، اور ان سے ملنا ان کے لیے بخار کی مانند ہو جاتا ہے، جو وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، فضول اور لغو باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ تو اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، خوب اپنی جنتیں بنا رہا، تو اس کو پتہ ہے کہ صرف تیسرا کلمہ پڑھ لیا تو ایک درخت جنت میں لگ جائے گا، تو اس کا یہ حال ہوتا ہے دوسروں کو دیکھ کر۔ تو جب کبھی دل تنگ ہونے لگے میری بہنوں، تو اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن مجید پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد آپ کے دل کی حالت بہتر ہونے لگے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ بذکر اللہ تطمئن، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ The heart find peace and tranquility in the remembrance of اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اچھا، اب روح گردانی کے نتیجے میں تنگ زندگی، اسکرین پہ نظر کریں، ومن آردا عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، اور جو میرے ذکر درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے، اب معیشت ضنکا، معیشت کس کو کہتے ہیں؟ روزی روزگار، آپ کی اکانومی ہے نا،
تو جو میرے ذکر درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ نہ خود کھول کے پڑھنا، نہ ایسے دینی حلقوں میں جانا، نہ قرآن کو سمجھنا، نہ لوگوں کو دعوت دینا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ دین سے جوڑے، اور ہم اس کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، اور عمل نہیں ہے نا، لیکچرز تو بہت سن لیتے ہیں، دے بھی دیتے ہیں، کر بھی لیتی ہوں میں بھی، لیکن عمل اللہ تعالیٰ ہمارے بدل دے اللہ۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روح اور سینے کے تنگ ہونے کے اسباب میں سے اللہ سے روح گردانی کرنا، اور غیر اللہ کے ساتھ دل کو وابستہ کرنا، اللہ کے ذکر سے غافل ہونا، اور اس کے سوا کسی اور سے محبت کرنا ہے۔ تو جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ویسی محبت کرتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے، اور غیر اللہ کی محبت میں اس کا دل جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو زمین میں اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوتا جس کا دل جو ہے غیر اللہ کی محبت میں جکڑ دیا جائے۔ اللہ کی کتاب کو بھلانے سے سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی کتاب کو بھلا دیتا ہے، اللہ کی بات کو بھلا دیتا ہے، تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو روگردانی کر لیتا ہے تو پھر اس کا سینہ بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ جو نماز نہ پڑھے، ذکر نہ کرے، قرآن نہ پڑھے، دین کی مجلس میں جو ہے شرکت نہ کرے، تو پھر اس کا سینہ بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے سینے کا کھلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس صفت کے حامل تھے جس سے اخلاق مکمل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق تھے، اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آئے تھے، اور شرح صدر اور دل کی وسعت اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور روح کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرح صدر اور زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک میں سب سے زیادہ کامل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ظاہری طور پہ بھی وسیع تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے سے سینہ کھل جاتا ہے۔ اور مخلوق میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں سب سے زیادہ کامل ہوگا تو وہ شرح صدر میں اور لذت اور آنکھوں کی ٹھنڈک میں بھی سب سے زیادہ کامل ہوگا۔ اس کو شرح صدر عطا ہوگا، اس کا سینہ کھل جائے گا اسلام کے لیے، اس کو لذت محسوس ہوگی، چاہے زندگی میں کتنے دکھ ہو اس کے اندر ایک سکون اور لذت اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ آپ نے ایسے دیکھا ہوگا ایمان والوں کو، بہت عابد و زاہدوں کو، زہد والے، تقوی والے، عبادت گزار، کتنی بھی مشکل آ جائے نہ شور شرابہ کرتے ہیں نہ وہ ہنگامے کرتے ہیں، ان کے اندر ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے نا۔ جیسے کہ ایک بہت ہی امام تھے، ائمہ کرام میں سے تھے، تو ان کے شاگرد تھے۔ ایک دفعہ ان کے شاگردوں نے آ کے کہا کہ آپ کو تو بہت فائدہ ہوا ہے، آپ کی تجارت میں بہت فائدہ، بہت بہت فائدہ ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ پھر ایک دفعہ ان کے شاگرد آ کے کہتے ہیں کہ آپ کو بہت نقصان ہوا، اتنا نقصان ہوا کہ اس کا ازالہ آپ نہیں کر سکتے، تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ جب آپ کو خوشخبری سنائی گئی کہ بہت منافع، بہت پروفٹ ہوا، تب بھی آپ سکون پہ تھے، صبر سے آپ نے کہا الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا اور جب آپ کو نقصان بتایا گیا تب بھی کہا آپ نے الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا میں اپنے دل کو ٹٹول رہا تھا کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔ تو یہ اس کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہوتی ہے، دل میں شرح صدر ہوا ہوتا ہے، لذت ہوتی ہے۔ تو اور مخلوق میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سب سے کامل، زیادہ کامل ہوگا تو وہ شرح صدر میں لذت اور آنکھوں کی ٹھنڈک میں سب سے زیادہ کامل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کامل ہونا چاہیے، مکمل طور پہ پیروی کرنا چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورا کے پورا دین میں داخل ہونا ہے، اور بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مطابق ہی اپنے شرح صدر کو پا سکتا ہے۔ پھر اپنے اندر شجاعت پیدا کرنے سے سینہ کھلتا ہے۔ جو شخص بہادر ہوتا ہے وہ کھلے سینے